بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم مدینہ کا امام حسین علیہ السلام کو بیعت یزید کے لیے بلانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دو کہ تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میری ذوی القربیٰ سے محبت کرو۔ جب حضرت سے پوچھا گیا، آپ کے ذوی القربیٰ یعنی وہ خاص رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے آپ کی امت پر واجب کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی ان حضرات سے محبت نہیں کرتا، اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر دیا ہی نہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی احکام اپنی امت کو پہنچانے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ کس کی طاقت ہے کہ ان کو بیان کر سکیں؟ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اپنی امت کے ہاتھوں اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا ہوں۔ کون سی مصیبت تھی جو حضرت پر نازل نہ ہوئی؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو مکہ کے کفار و مشرکین بالخصوص آپ کے ہم قبیلہ بت پرست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے، حضرت کو دیوانہ کہہ کر پتھر مارتے تھے، جب آپ وعظ کرتے تھے تو تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تاکہ کوئی آپ کی بات کان لگا کر نہ سنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بحالت سجدہ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی بکری کی اوجھڑی رکھ دیتے تھے، راہ چلتے وقت کونٹوں پر سے آپ کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ اور خاک ڈال دیتے، غرض ان سے جو بن پڑتا کرتے، بہت سی لڑائیاں لڑیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا، یہاں تک کہ حضرت کو مجبور کر کے مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت کی یہ تمام دینی خدمتیں اور انتہائی تکلیفیں مسلمانوں کی نظر کے سامنے تھیں۔ ایک دن کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دینی خدمت کا کچھ بدلہ دیں، مال و دنیا سے جو چیز آپ پسند فرمائیں خدمت حضور میں حاضر کر دیں۔ فرمایا میں بغیر وحی الہی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو حکم خدا ہوگا وہی کروں گا۔ آخر اس بارے میں حضرت پر وحی نازل ہوئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری ذوی القربیٰ سے محبت کرو۔ غور کے قابل یہ بات ہے کہ خدا نے ہمارے رسول کی رسالت کا اجر ذوی القربیٰ کی محبت میں کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوی القربیٰ یعنی حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام چونکہ معصوم تھے، یعنی ہر گناہ سے پاک اور احکام الہی پر پوری طرح عمل کرنے والے تھے، قرآن کا صحیح علم اپنے سینوں میں رکھتے تھے، لہٰذا ان کی پیروی کرنے میں نجات ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی پیروی بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک ہم کسی کو دل سے دوست نہ رکھیں، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی کام ہماری نظر میں نہیں جچتا اور اس کی عزت ہماری نظروں میں نہیں ہوتی۔ بس چونکہ بغیر محبت پیروی کرنا ناممکن تھا، اس لیے خدا نے اپنے پیاروں اور نبی کے رشتہ داروں کی محبت کو مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ حضرت ختم مرتبت نے ان حضرات کے ساتھ خود بھی انتہائی محبت کر کے دکھائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ خدا کا رسول بھی ان سے حد درجہ محبت رکھتا ہے۔ یوں تو حضرت کے بہت سے رشتہ دار اور حضرت اپنے سبھی رشتہ داروں سے بہت محبت کرتے تھے، مگر جیسی محبت آپ اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں سے تھی، دنیا میں اس کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ یہ اس لیے نہ تھی کہ یہ لوگ جگر کے ٹکڑے اور گود کے پالے تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ ان کی ذات سے بہت سی دینی خدمات وابستہ تھیں۔ یہ محبت اس وجہ سے تھی کہ وہ دین اسلام کے محافظ و مددگار تھے اور خدائی قانون پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ یہ محبت اس وجہ سے تھی کہ ان کو نیکوکاروں اور دین پروری کی وجہ سے بھی خدا بھی ان کو پیار کرتا تھا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حضرات سے اتنی محبت تھی کہ حضرت علی علیہ السلام بچپن سے لے کر حضرت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک برابر حضرت کے ساتھ رہے۔ حضرت نے سفر یا حضر کسی جگہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے جدا ہونا گوارا نہ کیا، ہر جگہ سائے کی طرح حضرت علی آپ کے ساتھ تھے۔ رسول خدا فرمایا کرتے تھے، اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو آدمی کے سر کو
جسم سے ہوتی ہے۔ اے علی، تمہارا خون میرا خون اور تمہارے بدن میرا بدن ہے۔ اے علی، جس نے تم کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا۔ یہ انتہائی محبت ہی تو تھی کہ آن حضرت نے اپنے پارہ جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو علی سے بیعہ دیا۔ یہ انتہائی محبت ہی تو تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لیا۔ حضرت علی اور رسول اللہ حقیقتاً ایک جان اور دو قالب تھے۔ حضرت علی نے رسول اللہ کا دانا ہاتھ بن کر رسالت کا کام انجام دیا۔ حضرت علی پر رسول اللہ کو بڑا بھروسہ تھا۔ آپ جانتے تھے کہ علی سے بہتر دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ شوق میں بھرے ہوئے اپنی چچی کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک حضرت علی نے آنکھ نہ کھولی تھی اور نہ ماں کا دودھ پیا تھا، اور جب آپ کی آواز حضرت علی علیہ السلام کے کان میں پہنچی تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا وہ رسول خدا کا چہرہ مبارک تھا۔ حضرت نے پیار سے اپنی گود میں انہیں لیا اور اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں دے کر چوسانے لگے۔ سب سے پہلے غذا جو حضرت علی علیہ السلام نے نوش کی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا نے حضرت علی کی پرورش کرتے رہے اور حضرت علی کو اپنی جان سے عزیز سمجھتے رہے۔ یوں تو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر حضرت رسول خدا کو جو محبت اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ سے تھی وہ اپنی نظیر آپ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر روز بلان آغا جناب سیدہ کے یہاں تشریف لے جاتے اور احوال پرستی کرتے۔ جب سفر کو جانا ہوتا تو بیٹی سے مل کر جاتے اور جب واپس ہوتے تو سب سے پہلے بیٹی کے پاس آتے۔ اگر ذرا سا آرزودہ پاتے تو بے چین ہو جاتے۔ اگر سیدہ بیمار ہو جاتیں تو اپنا زیادہ وقت بیٹی کے پاس گزارتے، بار بار لوگوں کو بھیج کر خبر منگواتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی علیہ السلام ہیں اور عورتوں میں فاطمہ اور بچوں میں حسن و حسین علیہ السلام۔ اب تھوڑا سا احوال اس کا بھی سن لیجیے کہ حضرت کو اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ منقول ہے کہ ایک بار اتفاق ہوا کہ عید قریب آ گئی اور حضرت فاطمہ اپنے بچوں کی پوشاک کا کوئی انتظام نہ کر سکیں، یہاں تک کہ عید کا چاند نمودار ہو گیا۔ گھر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، بچے نیا لباس پہننے کی خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے، لیکن سیدہ عالم اداس تھیں کہ کل اپنے بچوں کو کہاں سے لباس پہناؤں گی۔ یہی سوچ رہی تھیں کہ دونوں بچے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لپٹ کر عرض کرنے لگے، اماں جان، کل عید کا دن ہے، آپ نے ابھی تک ہماری پوشاکیں تیار نہیں کرائیں، اب ہم کل کیا پہنیں گے؟ یہ سن کر فاطمہ معصومہ کے دل پر چوٹ لگی، پیار کر کے بچوں سے فرمانے لگیں، اے فرزندو، آرزودہ نہ ہو، خدا تمہاری پوشاک کا انتظام کرے گا۔ الغرض بچے سو گئے۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ نے اس خیال سے پریشان تھیں کہ صبح ہوتے ہی جب کپڑے مانگیں گے تو میں کیا کروں گی، آپ نے رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خالق برحق، تو میرے حال سے خوب واقف ہے، اگر کل کوئی سامان نہ ہوا تو بچے بے حد درجہ رنجیدہ اور ملول ہوں گے، اپنے پیارے نبی کا واسطہ میری پریشانی دور کر۔ ابھی یہ دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دریافت کیا، کون ہے؟ جواب آیا، حسن و حسین کے جنتی لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ حیران رہ گئے، یہ آنے والا کون ہے؟ آنے والا خدا کا فرشتہ تھا جو حسنین علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس لے کر آیا تھا۔ صبح ہوتے ہی شہزادوں نے پوشاک طلب کی۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی وہ جنتی لباس، جن میں ایک کا رنگ سبز تھا اور دوسرا سرخ، آپ دونوں بچوں کو پہنا دیے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ دونوں نواسوں کے بدن پر نیا لباس دیکھ کر دریافت فرمایا، بیٹی یہ پوشاک کہاں سے آئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اے سیدہ، جو درزی تمہارے دروازے پر پوشاک دے گیا تھا وہ خدا کا مقرر فرشتہ جبریل امین علیہ السلام تھا۔ اے فاطمہ، خدا کی بارگاہ میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا یہ اعزاز ہے کہ جنت کا لباس فرشتے لے کر آئے۔ الغرض جب عیدگاہ جانے کا وقت آیا تو حسنین علیہ السلام نے رسول خدا سے کہا، نانا جان، عید کا دن ہے، سب بچے اپنے اپنے ناکوں پر سوار ہو کر عیدگاہ جائیں گے، ہمارا کوئی ناکہ نہیں جس پر سوار ہو کر عیدگاہ جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے شانوں پر بٹھا لیا اور فرمایا، اے نور چشموں، تمہارا
ناکہ میں ہوں۔ بچوں نے کہا ہمارے ناکے کی مہار کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت نے اپنے گیسو پیارے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے اور فرمایا یہ لو، یہ تمہارے ناکے کے مہار ہیں، جدھر تم اشارہ کرو گے اسی طرف کو تمہارا مرکب چلے گا۔ اب بچوں نے کہنا شروع کیا، سب کے ناکے بولتے ہیں، ہمارا ناکہ نہیں بولتا۔ یہ سن کر حضرت نے 3 مرتبہ العفو العفو کہا۔ آپ نے رسول خدا کی محبت کا حال اپنے نواسوں کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ رسول اللہ کا کیا مرتبہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی تک نہ بیٹھتی تھی، کیونکہ مکھی فضول کش ہوتی ہے، لیکن حضرت کے نورانی بدن میں فضول چیز کہاں؟ البتہ جو فضیلت کش تھے وہ کبھی شانوں پر بیٹھتے تھے، کبھی سینے پر۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ تھا حسنین علیہ السلام کا! ایک روز حضرت رسول خدا آپ دونوں نواسوں کو زانوں پر بٹھائے پیار کر رہے تھے۔ آپ حسن علیہ السلام کا منہ چوم رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا گلا۔ امام حسین ناخوش ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ گرامی سے جا کر کہنے لگے، اماں میرے منہ کو ذرا سونگھیے، کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ جناب سیدہ نے منہ سونگھ کر فرمایا، نہیں تو بیٹا، تمہارے منہ سے تو ذرا بھی بو نہیں آتی۔ عرض کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ نانا جان نے بھائی حسن کا منہ چوما اور میرا گلا؟ فرمایا، آؤ بیٹا، میں تم کو بابا کے پاس لے چلتی ہوں اور ان سے وجہ دریافت کرتی ہوں۔ الغرض جب جناب سیدہ امام حسین کو لیے ہوئے حضرت رسول خدا کی خدمت میں آئیں اور عرض کی، بابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے حسین کا منہ نہیں چومتے بلکہ گلا چومتے ہیں؟ حسین کو آپ سے شکایت ہے۔ حضرت یہ سن کر رونے لگے۔ فرمایا، اے جان پدر، اس کی وجہ نہ پوچھو، تم سے نہ سنا جائے گا۔ عرض کی، نہیں بابا جان، تو اس کی وجہ سننا چاہتی ہوں۔ فرمایا، بیٹی، مجھے جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے دونوں نواسوں کو شہید کر ڈالے گی۔ آپ کے بڑے نواسے کو زہر دیا جائے گا جس سے اس کا کلیجہ کٹ کے منہ سے باہر آ جائے گا، اور چھوٹے نواسے کا گلا تیغ و ظلم و ستم سے کاٹا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ میں حسن کا منہ چومتا ہوں اور حسین کا گلا۔ یہ سن کر جناب سیدہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب دنیا میں نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی۔ عرض کی، پھر میرے ان مظلوم فرزندوں پر کون روئے گا؟ کاش میں زندہ رہتی تو ان فرزندوں پر جی بھر کر روتی۔ فرمایا، بیٹی، اس کا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو حل کرے گا جو تیرے دونوں بیٹوں کے غم میں صف ماتم بچھائے گی، خاص کر تیرے حسین کے عزا کو ہر سال قائم کرے گی۔ اس کے مرد ہمارے مردوں کی مصیبت پر روئیں گے، ان کی عورتیں ہماری عورتوں کی مصیبت پر روئیں گی اور ان کے بچے ہمارے بچوں پر گریہ کریں گے۔ جناب سیدہ نے یہ سن کر فرمایا، بابا جان، اگر وہ لوگ میرے حسین سے اتنی محبت کرنے والے ہوں گے تو میں بھی جنت میں بغیر ان کے داخل نہ ہوں گی۔ آپ نے دیکھا رسول خدا کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، جن کی محبت کو خدا نے مسلمانوں پر واجب کیا تھا۔ حضرت رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا ان سے پھر گئی اور طرح طرح سے ان کو ستانے لگی۔ دنیا پرست لوگ، مال و دولت کے لالچی اور غرض کے بندے ان حضرات کی روحانی اقتدار کو نہ دیکھ سکے اور انہوں نے طرح طرح سے ان کو ذلیل کرنے میں، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ان کی چہیتی بیٹی کو ایسا ستایا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ ایک دن چین سے نہ بیٹھیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں نازل ہو گئیں کہ اگر دنوں پر پڑتیں تو وہ کالی راتیں بن جاتیں۔ ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام بھی طرح طرح سے ستائے گئے، ان کو خلافت کے جائز حق سے محروم کیا گیا، ان کو ایک دن چین سے حکومت نہ کرنے دی، یہاں تک کہ 19 رمضان کو عین سجدے کی حالت میں ایک شکی نے آپ کو تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کا نمبر آیا، اس معصوم نبی زادے کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ انتہا یہ ہے کہ نواسے کو نانا کے پہلو میں بھی دفن نہ ہونے دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد پنجتن پاک میں صرف ایک امام حسین علیہ السلام ہی رہ گئے۔ ان کا وجود بھی دشمنوں کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں یزید کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، اسی طرح جیسے ہر غلام اپنے آقا کا حکم مانتا ہے، صرف دینی معاملات میں نہیں بلکہ دینی معاملات میں بھی یزید کو اپنا پیشوا تسلیم کریں گے۔ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں اس ذلت کو گوارا کر سکتے تھے؟ اول تو حکم خدا اور رسول اللہ کے مطابق امام حسین علیہ السلام خود دینی پیشوا تھے، دوسرے آپ علم دین کے سب سے بہتر جاننے والے تھے اور قرآن کریم کے احکام سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے،
تیسرے آپ باللحاظ پاکیزہ نفس اور روحانی اقتدار سے سب سے افضل تھے۔ چوتھے آپ امام معصوم تھے جن سے کوئی گناہ صادر ہی نہ ہوتا تھا۔ پانچویں یزید ایک مرد جاہل اور انتہائی بدکار اور ظالم و جابر انسان تھا۔ اس کا اسلام سے دور تک بھی تعلق نہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت آ جاتی، تمام مسلمان گمراہ ہو جاتے، کیونکہ حضرت کی بیعت کرتے ہی سب مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ جب امام حسین علیہ السلام جیسے روحانی پیشوا نے اطاعت یزید قبول کر لی تو ضرور یزید حق پر ہے۔ بہرحال بیعت کرنے سے انکار کرنے پر یزید آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ ہر قوم کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کا نیا سال خون کے آنسو رلاتا ہوا آتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے رسول خدا کا تمام خاندان انتہائی بے دردی سے دشمنان دین کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے وطن مدینہ کو کس طرح چھوڑا؟ یزید بدکردار نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ جس وقت میرا خط تجھے ملے فوراً حسین کو بلا کر میری بیعت ان سے طلب کر، اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ یہ خط پڑھ کر ولید نے، جو اس وقت حاکم مدینہ تھا، ایک سپاہی حضرت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب یہ پیغام سنا تو فرمایا، ولید سے کہہ دینا میں ابھی آتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے مجھے بیعت یزید کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ مسجد سے گھر میں تشریف لائے اور اپنے عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا، مجھے اس وقت حاکم مدینہ نے بلایا ہے، اس کے سوا کوئی غرض معلوم نہیں ہوتی کہ مجھ سے بیعت یزید طلب کی جائے۔ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اس فاسق فاجر کی بیعت ہرگز نہ کروں گا، اس انکار پر میں قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر جوانان ہاشمیہ علوی شجاعانہ انداز میں کہنے لگے، حضور فکر نہ کریں، یزید کی کیا مجال کہ آپ سے بیعت لے سکے، اور حاکم مدینہ کی کیا طاقت کہ آپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ سکے۔ ہاشمی تلواروں کی چمک ابھی ماری نہیں گئی، ہماری رگوں میں شجاعت کا خون ہے، کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا تم سب اپنے بدن پر ہتھیار سجا لو اور میرے ساتھ چلو، اور تمام ہاشمی جوان ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر حضرت کے ساتھ چلے۔ حضرت تو ادھر روانہ ہوئے، یہاں جناب زینب و کلثوم اور دیگر زنانۂ بنی ہاشم کے دل اس خوف سے سینوں میں دھڑکنے لگے کہ کہیں سر دربار جنگ نہ ہو جائے۔ سب پریشان اور بدحواسی اور بے چینی سے واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب ولید حاکم مدینہ کے محل کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم سب یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ اگر اس نے بسختی کلام کیا اور مجھے بیعت پر مجبور کیا تو میں بھی بآواز بلند سختی سے اسے جواب دوں گا، اور جوں ہی میری آواز بلند ہو تم سب اندر آ جانا۔ یہ فرما کر حضرت اندر تشریف لے گئے۔ آپ کو آتا دیکھ کر ولید تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو مناسب جگہ پر بٹھا کر معاویہ کے مرنے اور حیثیت سے بیعت لینے کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا، وقت شب ہے اور میں تنہا ہوں، کل مجمع عام میں اس بات کو پیش کرنا، اس وقت جو مناسب ہوگا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ سن کر ولید تو راضی ہو گیا، لیکن اس کے پہلو میں بنی امیہ کا سردار مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے ولید، کیا غضب کرتا ہے؟ اسی وقت حسین سے بیعت لے لے، ورنہ یہ موقع پھر نہ ہاتھ آئے گا۔ اگر بیعت سے انکار کریں گے تو ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیں۔ اس ناہنجار کا یہ گستاخانہ کلام سن کر امام علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے ڈپٹ کر فرمایا، اور نالائق، تیرے حاکم کی کیا مجال مجھ سے بجبر بیعت لے سکے؟ اگر تو نے ایسا کیا تو ابھی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ حضرت کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ مجمع بنی ہاشم برہنہ تلوار لیے اندر آئے۔ جناب عباس علیہ السلام نے آگے بڑھ کر چاہا کہ دونوں کا سر جدا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سینے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھیا عباس، جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرو۔ حضرت کا یہ حکم سن کر جناب عباس رک گئے اور حضرت ان کو لیے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ یہاں جناب زینب بار بار دروازے تک جاتی اور حضرت کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ جوں ہی حضرت گھر میں داخل ہوئے، بی بی بے تابی کے ساتھ بھائی سے لپٹ گئیں، ماجرا دریافت کرنے لگی۔ بھیا جلدی بتائیے، ولید سے کیا طے پایا؟ آپ نے تمام حال بیان کیا۔ پوچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، بہن، اب مدینے میں ہمارا رہنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ظالم بنو امیہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میں آزادی سے یہاں زندگی بسر کروں۔ اگر میں یہاں سے نہ گیا تو یقیناً قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سب بیویاں زاروں قطار رونے لگیں اور وطن چھوٹنے کے تصور سے دل سینوں میں ہل گئے۔ وہ رات سب نے بڑی پریشانی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی حضرت نے حکم دیا کہ سب خاندان والے
سفر کے لیے تیار ہو جائیں، اب میرا ارادہ یہاں سے کوچ کرنے کا ہے۔ جب حضرت کے مدینے سے جانے کا حال معلوم ہوا تو ہر طرف بے چینی کے آثار نمایاں ہوئے۔ الغرض دوسرے روز سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔